الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد ٹائم وقت مختصر ہے، آپ نے مجھ سے قبل ہماری جماعت کے بہترین خطیب حبیب الرحمان غالب حفظہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ انتہائی مختصر وقت میں موضوع جو مجھے بیان کرنا تھا وہ موضوع میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ مجھ سے پہلے شیخ حبیب الرحمان غالب حدیث جبرائیل بیان کر رہے تھے، میں اس حدیث کا آخری حصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آخری حصہ یہ ہے جب جبرائیل علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے۔ ہم نے اس کو دیکھا نہیں، یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ اس کو بلاؤ۔ جب صحابہ اکرام باہر نکلے تو صحابہ اکرام کو نظر نہیں آیا۔ صحابہ اکرام دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے
جو سوال کرنے آیا تھا سائل وہ نہیں ملا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک جبریل، یہ بندہ سوال کرنے والا یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اب اگلی بات سنیں. آتاکم، یہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تمہارے پاس، میرے پاس نہیں. آتاکم، تمہارے پاس آئے تھے. کیوں آئے تھے؟ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، جبرائیل علیہ السلام اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے، تمہیں تمہارا دین بتائے. تمہیں دین بتانے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے، جب جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس آئے تھے انسان بن کر، آئے تھے عربی بولتے ہوئے. پھر جبرائیل علیہ السلام ہمیں ہمارا دین بتا دیتے. جبرائیل علیہ السلام نے براہ راست ہم کو ہمارا دین کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ براہ راست اس امت کو جو تعلیم میں دوں گا میری بات کو بھی دین نہیں سمجھیں گے جب تک وہ احکام، وہ باتیں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلیں گے. یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ ہے دعوت اہل حدیث. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا مسلک کیا ہے، ہم کس چیز کو دین سمجھتے ہیں. ہم ہر اس بات کو دین سمجھتے ہیں، ہر عمل کو دین سمجھتے ہیں. جو بات، جو عمل پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. کس نے کیا کہا، کون کیا کہتا ہے، ہم کسی کی بات کی طرف نہیں دیکھتے، ہم کسی کے عمل کی طرف نہیں دیکھتے. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلے گا وہ دین ہے. یہ حدیث جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات دین کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لعمرک، اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم،
मुकम्मल जिंदगी की कसम, आपके अलावा हम किसी की बात को इसलिए दीन नहीं समझते हैं क्योंकि वो मासूम अनिल खता नहीं, गलतियों से साफ नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, आप पढ़े फिका की किताबें, कभी हवाला देते हैं ये काम सही है, ये हलाल है, बाद में कहते हैं ये काम सही नहीं, जो मैंने पहले कहा था हलाल है वो हराम है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें एक चंद बातें पहले सीखनी पड़ेंगी। जब भी हम किसी इमाम के हवाले से बात करते हैं, ना जाने लोगों को क्या हो जाता है, कौन कौन सी बातें करते हैं। ये इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इनका काम यही है, ये उलमा इकराम, अइम्मा इकराम के खिलाफ बोलते रहते हैं। चंद बातें मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। हम किसी इमाम के मुनकिर नहीं, हम किसी इमाम के गुस्ताख नहीं, लेकिन याद रखिए दुनिया में जितने इमाम हैं, चाहे सहाबा इकराम हो, चाहे ताबीईन हो, चाहे मुहद्दिसीन हो, चाहे फुकहा हो, चाहे उलमा इकराम हो, कोई भी हो, ये सब के सब इमाम हैं। लेकिन इमाम ये इल्म के इमाम हैं, ये इल्म के इमाम हैं। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के इमाम हैं, इल्म के इमाम। और शरीयत के इमाम में क्या फर्क है? इल्म का इमाम जो है उसके कौल में, उसके फेल में, उसके चलने में, उसके खाने में, उसके पीने में, उसकी इबादत में, उसके नमाज में, उसके क़याम में, उसके रुकू में, सजदे में गलती हो सकती है। शरीयत का इमाम वो है जिसके चलने में, जिसके खाने में, जिसकी नमाज में, जिसके रोजे में, जिसकी खुशी में, जिसकी गमी में कोई गलती नहीं हो सकता। वो एक है, कौन? कायनात के इमाम, मक्का के दुर्रे यतीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म के इमाम और शरीयत के इमाम में फर्क है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया लअम्रुका, हे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी की कसम, जिंदगी में बचपना भी है, जिंदगी में जवानी भी है, जिंदगी में बुढ़ापा भी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या कहते हैं? लअम्रुका, आपकी जिंदगी की कसम, यानी आपकी जवानी की कसम, आपके बुढ़ापे की कसम, आपकी जवानी की कसम, आपके बचपने की कसम, जो अय्याम आपने मक्के में गुजारे उन अय्याम की कसम, जो अय्याम आपने मदीने में गुजारे उन अय्याम की कसम, आपकी नमाजों की कसम, आपके रोजों की कसम, आपके जिहाद की कसम, आपके नवाफिल की कसम, आपके जिक्र अस्कार की कसम, आपके कुरान मजीद की तिलावत की कसम, हम अल्लाह इस बात का कसम उठाते हैं लअम्रुका, आपकी जवानी भी गलतियों से पाक है, लअम्रुका, आपका बचपना भी गलतियों से पाक है, लअम्रुका, आपका बुढ़ापा भी गलतियों से पाक है, लअम्रुका, आपकी नमाज भी गलतियों से पाक है, लअम्रुका, आपकी रोजे भी गलतियों से पाक है, लअम्रुका, आपका जिहाद भी गलतियों से पाक है, लअम्रुका, आपका कुरान पढ़ना भी गलतियों से पाक है, लअम्रुका, आपके नवाफिल भी गलतियों से पाक
پاک ہے لعمرک آپ کا کھانا غلطیوں سے پاک ہے لعمرک آپ کا پینا بھی غلطیوں سے پاک ہے لعمرک آپ کا چلنا بھی غلطیوں سے پاک ہے لعمرک آپ کا پینا بھی غلطیوں سے پاک ہے ہم اللہ اس بات کا قسم اٹھاتے ہیں لعمرک اے پیغمبر آپ کی مکمل زندگی غلطیوں سے پاک ہے۔ ہے کوئی امام، ہے کوئی قائد، ہے کوئی راہبر، ہے کوئی پیر، ہے کوئی مرشد جس کے متعلق آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کی بھی زندگی غلطیوں سے پاک ہے؟ لعمرک جو بات پیغمبر کی زبان سے نکلے گی وہ دین ہے۔ آپ کے مقابلے میں چاہے کوئی امام ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے تابعی ہو، چاہے تبع تابعی ہو، چاہے فقیہ ہو، چاہے مجتہد ہو، چاہے عالم ہو، چاہے پیر ہو، چاہے مرشد ہو، کوئی بھی ہو آپ کے مقابلے میں آئے، نہ اس کی بات کو، نہ اس کے فعل کو، نہ اس کی نماز کو، نہ اس کے روزے کو، نہ اس کی خوشی کو، نہ اس کی غمی کو ہم دین نہیں مانیں گے۔ مقابلے میں لے کر کیا آ رہے ہو؟ یہ ہے دعوت اہل حدیث۔ پیغمبر کے مقابلے میں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، رب کعبہ کی قسم پوری مخلوق کو لے کر آؤ گے اس کا وزن بھی ہلکا ہے۔ حوالہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان میں رکا اور دوسرا فرشتہ زمین پہ اترا۔ جو آسمان اور زمین کے درمیان میں تھا وہ نیچے والے فرشتے سے کہنے لگا اس کا وزن کرو۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وزن کیا گیا، ترازو کے پلڑے میں مجھے رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک عام بندے کو رکھا گیا۔ جب میرا وزن کیا گیا، میرا وزن بھاری ہوا، میرے ساتھ ترازو کے پلڑے میں ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں 2 افراد کو رکھا گیا۔ جب مجھے وزن کیا گیا، میرا وزن وزنی نکلا، ترازو کے پلڑے میں مجھے رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں 10 افراد کو رکھا گیا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے وزن کیا گیا 10 کے ساتھ، میرا وزن بھاری نکلا، ترازو کے پلڑے میں مجھے رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں 100 افراد کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا وزن وزنی نکلا۔ جو فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان میں رکا تھا، جس کے ہاتھ میں ترازو تھا، نیچے والے فرشتے سے کہا یہ کیا تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کائنات کے امام کو، مکہ کے در یتیم کو وزن کرتے ہو؟ 1 کے ساتھ، 2 کے ساتھ، 10 کے ساتھ، 100 کے ساتھ، 1000 کے ساتھ؟ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں پوری مخلوق کو رکھ دو، انسانیت کو رکھ دو، ائمہ کو رکھ دو، صحابہ اکرام کو رکھ دو، فقہاء اکرام کو رکھ دو، ترازو کے دوسرے پلڑے میں ساری انسانیت کو رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں کائنات کے امام کو رکھو، اس کا وزن پھر بھی بھاری نکلے گا۔ یہ ہے کائنات کے امام، جو اس کی زبان سے نکلے گا یہ دین ہے۔ یہی بات جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہی حدیث جبرائیل علیہ السلام کی حدیث پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ذاک جبریل آتاکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ آج میرے پاس نہیں تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین بتائے۔ پتہ یہ چلا جو کائنات کی زبان سے نکلے وہ دین ہے۔
جو آپ سے ثابت ہو وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ اسلام ہے۔ آج تو عجیب بات ہے، پیغمبر کی حدیث بھی آ جائے، حدیث بھی صحیح ہو، صحیح سند کے ساتھ ثابت بھی ہو، یقین کریں، ہماری ہمت دیکھیں، ہماری جسارت دیکھیں، ہماری طاقت دیکھیں، ہماری گستاخی دیکھیں۔ حدیث صحیح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بالکل صحیح، لیکن آج اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ حدیث تو صحیح ہے، لیکن یہ حدیث جو آپ نے بیان کی ہے، یہ حدیث ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ اس حدیث کو ہم حجت نہیں سمجھتے۔ آپ کہیں گے ایسا تو کوئی مسلمان نہیں جو پیغمبر کی حدیث کو پڑھے، سمجھے اور حدیث بھی صحیح ہو اور اس کا انکار کرے۔ ایسا شخص تو مسلمان نہیں۔ آپ صحیح کہتے ہیں، آپ صحیح کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کبھی بھی کسی حدیث کا انکاری نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کون؟ مومن کون نہیں ہو سکتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جس کے سامنے ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، آپ کی سیرت آ جائے، آپ کی نماز آ جائے، آپ کا روزہ آ جائے، آپ کی تجارت آ جائے، آپ کے خوشی کے معاملات آ جائیں، آپ کے غمی کے معاملات آ جائیں، پھر وہ بندہ کہے حدیث تو صحیح ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، لیکن میں اس حدیث کو نہیں مانوں گا، میں اس حدیث کو نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ یہ حدیث ہمارے فقہ کے خلاف ہے۔ ایک مثال دوں گا آپ کو، ایک مثال۔ حدیب سندھ ہماری جماعت کے نائب ناظم اعلیٰ پروفیسر محمد جمن کمبر حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، اور شیر سندھ محمد اعظم لانڈر حفظہ اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب، جس خطیب کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، حافظ شبیر جمالی حفظہ اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ لیکن میں ایک مثال اس اشکال کو دور کروں گا جو اشکال آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ کون سا مسلمان ہے، وہ کون سا مومن ہے، وہ کون سا بندہ ہے جس کے سامنے پیارے پیغمبر کی حدیث آ جائے، آپ کی سیرت آ جائے، آپ کا عمل آ جائے، وہ مقابلے میں اپنے امام کے قول کو لے کر آئے گا، اپنے فقہ کی باتیں کرے گا؟ ہاں، ہے ایسے لوگ۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث 7 کتابوں میں ہے، 7۔ حدیث کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغربی، صلو قبل المغربی، جب مغرب کی اذان ہو جائے، اذان ہو جائے، پھر کیا کرو؟ 2 رکعت نفل نماز ادا کرو، 2 رکعت، صلو قبل المغربی۔ پھر آپ نے فرمایا لمن شاء، جس کا دل چاہے پڑھے، جس کا دل چاہے نہ پڑھے۔ یعنی پتا چلا اگر کوئی نہیں پڑھے گا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، مسئلہ نہیں ہے، نہیں پڑھتا، لیکن امام کو چاہیے کہ کم از کم اتنا ٹائم دے، اگر کوئی 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ اذان ہونے کے فوراً بعد فرض نماز۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سلو، پڑھو 2 رکعت،
لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ لا یتنفل قبل الفرض بعد الغروب رکعتین، کوئی نفل نماز نہیں پڑھو غروب آفتاب کے بعد سوائے فرض کے۔ یہ ہے ہماری فقہ۔ پیارے پیغمبر کہتے ہیں پڑھو، ہماری فقہ کیا کہتی ہے؟ نہیں پڑھو۔ کیوں؟ وجہ بھی بیان کی ہے، اگر تم 2 رکعت نفل نماز ادا کرو گے تو فرضوں میں تاخیر ہو جائے گی۔ یہ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ اگر لوگ صحابہ اکرام 2 رکعت نفل پڑھیں گے فرضوں میں تاخیر ہو جائے گی؟ ہمارے مولوی کو پتا چل گیا۔ عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یاد رکھنا، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جو پیارے پیغمبر کی حدیث سے، آپ کی سنت سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی حدیثوں سے ثابت ہے، ہمیشہ اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ ہے حدیث جبرائیل، ذاک جبریل آتاکم، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تمہارے پاس، لیعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حدیث ہمارے شیخ حبیب الرحمن غالب نے شروع کیا وہ میں نے ختم کر دیا آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔